ماشاءاللہ سب نماز پڑھتے ہیں نا، اللہ پاک خیر کرے، ہماری دعا ہے سب نماز پڑھو، لیکن ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ وہ والی نماز پڑھو جو اللہ پاک کو پسند ہے، جس کا حکم دیا اللہ پاک نے، وہ والی نماز جس کا حکم آقا اسلام نے دیا ہے۔ کبھی ہے کسی نے کیا وہ کہ آقا اسلام کے حکم کی نفی کر کے اگر ہم نے نماز پڑھی، جس نماز کے لیے آقا اسلام نے فرمایا، اگر آقا اسلام کے اس حکم کے اس فرمان کی نفی کر کے ہم نے نماز پڑھی تو کیا وہ نماز اللہ پاک قبول فرمائے گا؟ فرمائے گا، قبول کر لے گا؟ فرمان کیا ہے کہ لا صلاۃ الا بحضور، ہے نا، ایک لائن ہے، چھوٹی سی چند لفظ ہیں، دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ آج کتنے ہیں، پھر وہی بات آ جاتی ہے یار، پھر وہی بات آ جاتی ہے۔ اگر ڈھونڈنے جاؤ گے نا تو 100 میں 5 ملیں گے، 100 میں سے 5 ایسے ملیں گے کہ جن کی سمجھ میں آقا اسلام کا یہ فرمان آیا ہوگا۔ یار میرے آقا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ کیا میرا دل حاضر ہے نماز میں؟ ہے جی، میرا دل حاضر ہے؟ کبھی غور کیا؟ زبان اقرار، جسم عمل میں، خوب قیام بھی ہے، رکوع اور سجود بھی ہیں، اور دل دنیا میں، دل میں دنیا کا میلہ، دل میں دنیا کے خیالات، میری بیوی، میرے بچے، ابھی وہاں جانا ہے، ابھی اس سے یہ کام ہے، کل اس نے مجھے یوں کیوں کہا، دوبارہ یہی ہوگا نا صاحب۔ 95% لوگ یہ والی نماز لے کے چل رہے ہیں جس کے لیے اللہ پاک فرماتا ہے، یہ بھی حدیث قدسی ہے کہ روز محشر تمہاری یہ ادھوری نمازیں تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی۔ کبھی غور کیا کسی نے؟ یہ تو عقل اسلام کا فرمان ہے کہ دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور دل کبھی حاضر ہو نہیں سکتا جب تک دل میں اللہ کا ذکر نہ ہو۔ فقر کا 5واں سلطان، سلطان الفقراء میں فقر کے 5ویں سلطان، سلطان العارفین، برہان الواصلین، مقتدائے کاملین، فنا فی عین ذات یہو، حضرت تقی سلطان باہو علیہ الرحمہ، سلطان الفقراء میں فقر کا 5واں سلطان۔ آپ فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، جو دم ذاکر سو دم حاضر۔ تو دل حاضر ہو نہیں سکتا جب تک ذاکر نہ بن جائے، دل میں اللہ کا ذکر نہ آ جائے، اور دل اللہ کے ذکر سے جاری نہ ہو جائے۔ تیری دھڑکنیں اللہ کا ذکر کرنے لگے، اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی، بمطابق قرآن، قیامہ و قعودم علی جنوبکم، اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی اللہ پاک فرما رہا ہے۔ دیکھو کیسی تعریف بیان کر رہا ہے میرا بادشاہ، اللہ پاک اپنے ان ذاکروں کی تعریف بیان کر رہا ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی میرا ذکر کرتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، قربان جاؤں اس بادشاہوں کے بادشاہ پر۔ ہائے ہائے، قرآن کریم میں فرما رہا ہے قیامہ و قعودم علی جنوبکم، کہ وہ اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی میرا ذکر کرتے ہیں۔ یہ وہ کسوٹی ہے جس پہ مومن کو پرکھا جاتا ہے۔ تو یار اللہ کے ذکر ہو، اور یہ دیکھ لو سارا ریکارڈ تم اٹھا کے دیکھ لو، 1400 سال کا ریکارڈ اٹھا کے سب کچھ کیا اللہ پاک، اور توفیق دے۔ ہم کسی کی خامی بیان نہیں کر رہے، ہم کسی کی خامی بیان نہیں کر رہے، ہم سب سے محبت کرتے ہیں یار، ہمارے دل میں سب کے لیے عزت احترام ہے، مگر ہم اگر کچھ بتا سکتے ہیں قرآن اور حدیث کے مطابق، یہ عقل اسلام کا فرمان ہے، یہ قرآن کریم میں اللہ پاک کا، اگر ہم بتا سکتے ہیں یہ سرکار کا فرمان ہے، یہ علی پاک کا فرمان ہے، اگر ہم یہ سب بتا سکتے ہیں تو یار بتا سکتے ہیں اور خاموش رہیں۔ لائیو محفل کرتے ہیں کہ بس لوگ ہماری واہ واہ کریں، جی واہ جی واہ، کیا بات ہے یہ بس ہمارا نفس خوش ہوتا رہے، پہلوان ہوتا رہے، بھاڑ میں جائے یہ دنیا اور اس دنیا کے رہنے والے،
ہماری جوتی کی نوک پر ہیں. ہم مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہمیں اپنے بادشاہ کی اللہ پاک کی رضا اور خوشی چاہیے. اپنے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہنشاہ دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین کی رضا اور خوشی چاہیے. ہمیں پنجتن پاک کی علی پاک سیدہ کائنات مالکن زہرا سلام اللہ علیہ کی خوشی اور رضا چاہیے. اپنے مرشد پاک اپنے سرکار بادشاہ سرکار سیدنا گور شاہی کی رضا اور خوشی چاہیے. یہ رضا اور خوشی مل گئی، اس کے بعد بھی اگر تو اور کسی نعمت کی خواہش کرے تو یار کیا خواہش کی تو نے؟ اتنی بڑی نعمتیں اللہ پاک نے تجھے عطا کر دی، اپنی رضا اور خوشی عطا کر دی، اپنے حبیب آقا علیہ السلام کی رضا اور خوشی تجھے عطا کر دی، پنجتن پاک کی رضا اور خوشی تجھے عطا ہو گئی، تجھے نصیب ہو گئی. سرکار سیدنا گور شاہی کی رضا اور خوشی تجھے نصیب ہو گئی. اس کے بعد بھی کوئی خواہش باقی ہے؟ اس کے بعد بھی کوئی خواہش؟ ہم نے تو 2 لفظ کہے بس کہ اگر اللہ پاک کی رضا اور خوشی تجھے نصیب ہو جائے تو جان لے کے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی اس کی رضا، اللہ پاک کی اس رضا اور خوشی میں پوشیدہ ہے. اگر اس کی رضا تجھے حاصل ہو گئی تو دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، قبر میں بھی کامیاب، حشر میں بھی کامیاب، برزخ میں بھی کامیاب. کیوں کہ اللہ پاک کی رضا اور خوشی ساتھ لایا ہے. تو اس کی خوشی اور رضا کے لیے تو نے زندگی گزاری، اس کی رضا اور خوشی کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، اذیتیں اٹھائیں، صدمے جھیلے، دکھ اٹھائے، قربانیاں دیں، ایثار کیا، صبر و شکر سے اپنی زندگی گزاری، قناعت سے اپنی زندگی گزاری کہ مجھ سے میرا اللہ پاک راضی ہو جائے، مجھ سے میرا اللہ پاک راضی ہو جائے. اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے گا تو میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی مجھ سے راضی ہو جائیں گے، آقا الاسلام کے بچے بھی مجھ سے راضی ہو جائیں گے، علی پاک اور سرکار سیدنا گور شاہی بھی مجھ سے راضی ہو جائیں گے. جی تو نے اس کو اپنا مقصد بنا لیا، اپنا نصب العین بنا لیا کہ میں نے جب تک جینا ہے، جب تک اللہ پاک نے میری سانسیں اور میرے دل کی دھڑکنیں سلامت رکھی ہیں، میں اپنے اللہ بادشاہ کی رضا اور خوشی کے لیے جیوں گا. اسے راضی کرنے کے لیے، اسے خوش رکھنے کے لیے میں جان کی بازی لگا دوں گا، بٹھا دوں گا اپنے آپ کو. یہ تو صحیح، ایک دفعہ یہ ارادہ تو کر، نیت تو کر. وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، بڑا مہربان اور نہایت رحم والا، نیتوں پہ ہی نواز دیتا ہے، بہانے ڈھونڈتا ہے نوازنے کے، نیتوں پہ نواز دیتا ہے، عمل تو بعد میں ہوئے. نیت بھی کی تو اس پہ بھی نواز دیتا ہے، راہداری دیتا ہے. تو ایک قدم میری طرف چل کے آ، میں دوڑ کے تیری طرف آؤں گا. تم نے کیسا مذاق سمجھا معاذ اللہ، استغفر اللہ. تم نے سمجھا ہوگا، ہم نے نہیں سمجھا مذاق. لیکن کچھ بھی نشان، کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک نفس کا تزکیہ نہ ہو جائے. قد افلاح من تزکا، قد افلاح من تزکا، وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے نفس کو پاک کیا، وہ فلاح پا گیا. یہ ساری گارنٹیاں اللہ پاک نے قرآن کریم میں دی ہیں. تم کون سا قرآن پڑھتے ہو یار؟ کون سا قرآن پڑھتے ہو؟ یہی قرآن پڑھتے ہو نا، اسی میں تو یہ سب کچھ. مگر تمہارے دل اور دماغ پر غالب ہے وہ جسے نفس کہتے ہیں، نفس ہمارا سمجھنے نہیں دیتا تم، سمجھنے نہیں دیتا تم. یہی ہے نا اللہ پاک کا فرمان، یہ بھی قرآن کریم میں کہ وَفِي أَنفُسَكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میں تو تیرے اندر پوشیدہ ہوں مگر تجھے بصیرت ہی نہیں، شعور ہی نہیں. افلا تبصرون، شعور ہی نہیں تجھے، میں تو تیرے اندر ہوں
اس کے لیے کہا تھا بلے شاہ نے، بولیا رب تیرے اندر وسدا ویچ قرآن اشارے، یہی کہا تھا سرکار بلے شاہ نے، یہی فرمایا تھا رب تیرے اندر وسدا ویچ قرآن اشارے، وہ بولیا رب انہوں مل سی یہ اپنے نفس نو مارے، قد افلاح من تزکا، رب تیرے اندر وسدا وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تو تیرے اندر ہوں مگر تجھے شعور ہی نہیں، شعور ہی نہیں۔ آئے گا کیسے؟ تیرے اندر ہے، تیرے سامنے کیسے آئے گا؟ یہاں بیٹھ جائے گا قلب مومن بیت اللہ، ادھر آ جائے گا کب؟ کہ جب یہ نفس کا پردہ ہٹ جائے گا، نفس کا پردہ ہٹ جائے گا۔ یہی ہے نا فرمان کی، اللہ پاک کا بھی ایک ذاتی فرمان جسے پوچھتی ہے، اے بندے تیرے اور میرے بیچ نفس کا یہ پردہ ہے، اسے ہٹا دے، پھر تو میرا اور میں تیرا، وفی انفسکم افلا تبصرون، رب تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے۔ کب تک لگاؤ گے یار ان پہ فتوی؟ کب تک لگاؤ گے؟ کب تک لگائے تو کیا بگاڑ دیا؟ کب تک ہمیں کافر اور جاہل کہو گے؟ کہتے رہو یار، تم ہمیں کافر اور جاہل کہتے ہو، اللہ پاک ہمارے مراتب میں اضافہ کر دیتا جی۔ اس نے ضبط کیا، اس نے ضبط اور قرار سے کام لیا، تکلیف اٹھائی، ہوتی ہے جسے مینٹلی ٹارچر کہتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے لیکن آپ ضبط کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو آپ کی ضبط پر دو چیزیں عطا کرتا ہے، ایک تو اپنی رضا، دوسرا باطنی تصرف آپ کا ڈیولپ ہوتا ہے۔ یہاں بیٹھ کے توجہ کی، لاہور میں کیا ہو رہا ہے، اچھا یہ ایسے ہو رہا ہے، نہیں یہ ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے، اسے باطنی تصرف کہتے ہیں کہ جو وہ قرار شدت غم سے کشید کرتا ہوں، قرار شدت غم سے کشید کرتا ہوں، کمال و ضبط سے گزرا تو یہ ہنر آیا، تو یہ ہنر آیا۔ اس ضبط اور قرار کو میں نے اپنے اندر پالا، اپنے اندر روکا، برداشت کیا، جب برداشت کیا اسے میں نے اپنے اندر روکا، ضبط کیا، تو اسی میں یہ جو ذکر چل رہا ہے، اللہ کا ذکر جو تیرے قلب میں، تیرا قلب جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو نور بنتا ہے، تیرے اس ضبط اور برداشت میں اللہ کا یہ نور حلاوت کرنے لگا، اللہ کا نور حلاوت کرنے لگا، پھر تیرا ضبط اور قرار، یہ برداشت تیرا باطنی تصرف بن گئے، تیری طاقت بن گئے، ہے نا؟ یہ کب ہوتا ہے بھائی؟ ویسے اگر غصہ ہے تو حرام کہلاتا ہے نا، لیکن جب قرار شدت غم سے کشید کرتا ہوں، کمال و ضبط سے گزرا تو یہ ہنر آیا کہ جب نور، اللہ کا نور حلاوت کر جائے تیرے ضبط اور قرار میں، تیری برداشت میں، جب اللہ کا نور حلاوت کر جائے تو یہ باطنی تصرف بنا۔ اب جب تجھے غصہ آئے گا تو حرام نہیں کہلائے گا، جلال کہلائے گا، جلال کہلائے گا، ایسا ہی چلیے بہرحال وما علینا الا البلاغ المبین۔